سے پہلے صاحب معراج کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہماری اور تمہاری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم معراج کے واقعات کو اپنے عقل کے ترازو میں تولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی حیثیت، وقعت، درجہ، فضیلت رب لم یزل نے روز اول سے طے فرما دیا تھا۔ تمام رموز کائنات سے شناسہ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ معراج کے موقع پر بلا کر کے اللہ نے مزید بھید کھول کر اپنے نبی گیا تھا۔ یہ وہاں گیا تھا جہاں خلوت تھی، جہاں تنہائی تھی، جہاں یا وہ خدا تھا یا یہ مصطفیٰ تھا۔ اب ہمیں کیا خبر کہ اس دینے والے نے کیا دیا اور اس سے لینے والے نے کیا لیا؟ ارے ہمیں خبر ہے تو اتنی خبر ہے کہ جب واپس آیا تو کیا حال تھا۔ یہ بجلی کا کڑکا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ارے عرب کے لوگ خوخار تھے، غمخار بنا دیے، سبحان اللہ۔ چور تھے، محافظ بنا دیے۔ بد کردار تھے، جانثار بنا دیے۔ اور عرب کے لوگ بے نمازی تھے، نمازی بنا دیے۔ عرب کے لوگ غریب تھے، میرے مصطفیٰ نے سب کے نصیب بنا دیے، سبحان اللہ۔ اور واقعہ معراج بھی ہمارے نزدیک ہمارے نبی کے ختم نبوت کی مضبوط دلیل ہے۔ مثال کے طور پر کہ گھر کے اندر باپ مٹھائی لے کر کے آتا ہے، ماں تمام بچوں کو مٹھائی دیتی ہے، تھوڑی سی مٹھائی چھوٹے بچے کے لیے بچا کر کے رکھ لیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں جانتی ہے یہ چھوٹا پھر آئے گا، پھر مٹھائی مانگے گا۔ چنانچہ چھوٹا بچہ پھر آتا ہے، پھر مٹھائی طلب کرتا ہے۔ ماں بچے کو گلے لگاتی ہے، پیار بھی کرتی ہے اور بچی ہوئی مٹھائی بھی دیتی ہے، اور سامنے اس کے رومال جھاڑ کر کے بھی دکھا دیتی ہے، تھیلی جھاڑ کر کے بھی دکھا دیتی ہے، دیکھو مننے اب مٹھائی ساری کی ساری ختم ہو گئی، اب مٹھائی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے سب نبی کے سروں پر نبوت کا تاج سجایا، لیکن ہمارے نبی تھے محبوب نبی۔ اللہ نے معراج کی رات پر عرش اعظم پر بلایا اور کہا اے میرے محبوب، اب میرے پاس نبوت کی ساری مٹھائی ختم ہو گئی ہے، ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا ہے، اب میرے پاس نہ نبوت کی مٹھائی ہوگی نہ کسی کو میں نبی بناؤں گا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو وہ چیزیں بلا کر کے دکھائی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ نے اپنے محبوب کو جنت و دوزخ دکھائی ہے، حور و غلماں دکھایا، کوثر دکھایا، تمام چیزوں کا سیر کرایا۔ یہ چیزیں ہیں تو صحیح لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لاکھ آپ دوربینیں لگا کر کے دیکھیں یا سائنس نے جتنے آلے ایجاد کیے ہیں وہ سارے آلوں کو ملا کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں جنت و دوزخ نظر نہیں آئے گا، حور و غلمان نظر نہیں آئے گا، کوثر نظر نہیں آئے گا۔ یہ چیزیں ہیں تو صحیح لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اندازہ لگاؤ، ارے جس چیزوں کا دیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بلا کر کے دکھائی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ چیزیں ہیں تو صحیح، اور اللہ نے اس کا نام کیا رکھا؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ رب کے پیارے وہی ہیں جو غائب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان مفصل، ایمان مجمل میں ہم تمام غائب چیزوں پر ہی ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان لانے میں ماننے کا انداز یہ ہوتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کیا جائے، دل سے اس کی سچائی کی گواہی دی جائے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم واقعہ معراج سنتے ہیں پہلے، اس کی تصدیق کرتے ہیں بعد میں، لیکن قربان جاؤ ابو بکر صدیق کے ایمان کے اوپر کہ آپ واقعہ معراج سنتے ہیں بعد میں اور اس کی تصدیق کر دیتے ہیں پہلے، سبحان اللہ۔ جب سرکار معراج سے واپس آئے اور اپنے معراج کا خبر مکے کے لوگوں کو دیا تو ابو جہل پیٹ میں درد ہوا، پریشان ہو گیا۔ مکے سے بیت المقدس کا سفر 1 مہینے کی مسافت کا سفر ہے، کوئی صرف جائے اور بیت المقدس کو چھو کر کے، مسجد اقصی کو چھو کر کے واپس آئے
تو جانے میں 1 مہینہ اور آنے میں 1 مہینہ، 2 مہینے لگیں گے۔ یہ بول رہے راتوں رات گیا بھی اور آ بھی گیا، پریشان ہے۔ مکے کے بہت اچھا اس کو موقع مل گیا، تمام کفاروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ نہیں تھے کہ ایسے سے یہ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا اور راتوں رات واپس آ گیا، یہ ماننے میں نہیں آ رہی یہ بات۔ ارے جہاں جانے کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کرنا ہے، واپسی میں 1 مہینہ لگتا ہے، اگر وہاں رکنا بھی نہیں ہے پھر بھی 2 مہینے کا ٹائم لگتا ہے۔ یہ راتوں رات گئے بھی اور آ بھی گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا اور کہنے لگا ابو بکر صدیق یہ تو بتا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے مکے سے مسجد اقصیٰ گیا اور راتوں رات واپس آ گیا، کیا تو اس کی بات کو مانے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ ماننے والی بات نہیں ہے، 2 مہینے کا سفر راتوں رات کیسے طے کیا جا سکتا ہے، جانا بھی اور آنا بھی۔ ابو بکر غور سے سن لے، اگر کوئی ایسا کہے تو تو مانے گا؟ کہا میں نہیں مانوں گا۔ 3 مرتبہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ بتا اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو مانے گا؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں نہیں مانوں گا۔ ابو جہل کو موقع مل گیا، اس نے کہا وہی نبی جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے، یعنی جن کے قربان جاتا ہے، آج وہی نبی کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات گیا اور راتوں رات واپس آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے ابو جہل، اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل حق کہا ہے، بالکل سچ کہا ہے۔ اللہ الصمد۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ابھی میں نے تجھ سے پوچھا تھا کوئی کہے تو تو مانے گا، ابھی تو منع کیا تھا اور ابھی اقرار بھی کر رہا ہے۔ کہا رے تجھے معلوم نہیں ہے، یہ تو کم بڑی بات ہے، اگر اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات ہو، اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے معراج کی گواہی دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا لقب صدیق فرما دیا۔ سبحان اللہ، سچا، سب سے بڑا سچا ہونے کا لقب اللہ نے عطا فرمایا۔ اندازہ لگاؤ کہ جس کو لقب پروردگار عالم سچا ہونے کا دے، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کی خوش نصیبی صرف یہی نہیں ہے، آپ کے خوشبختی کا ایک رنگ اور بھی ہے۔ اگر دنیا کا کوئی انسان اپنی بچی کی شادی کسی تحصیلدار یا کمشنر کے ہاں کر دے، لوگ کہتا بڑا خوش نصیب ہے، بڑا اچھا داماد مل گیا، اچھے گھر میں رشتہ ہو گیا، یہ بڑا مقدر والا ہے۔ ارے میرا ابو بکر صدیق کتنی شان والا ہے جس کو نبی جیسا داماد مل گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اچھا داماد وہی ہوتا ہے جو سسر کی باپ کی طرح عزت کرے، اور اچھا سسر وہی ہوتا ہے جو داماد کو سے بیٹوں کی طرح محبت کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے ہمیشہ والہانہ پیار کیا، اور میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ عزت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور عزت کی حد یہ ہے کہ آخری وقت جب سرکار کا آیا تو اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اپنے ساتھ ابو بکر